अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक पुरअसरार दास्तान हैरत। हल्के बादलों के दरमियान डूबते सूरज का नज़ारा देखते हुए पता ही नहीं चला ट्रेन किस वक्त मेरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जल्दी जल्दी उठा, बैग उठाया, कंधे पर लटकाया और तकरीबन भागते हुए ट्रेन से उतरा, जो रफ्ता रफ्ता चलनी शुरू हो गई थी। मेरे अलावा चंद लोग ही ट्रेन से उतरे थे। 8 साल बाद रेलवे स्टेशन पर उतरते ही जहन यादों में उलझता गया। फारूकाबाद और सांगला हिल के दरमियान एक छोटा सा कस्बा, जिसका ये खस्ता हाल रेलवे स्टेशन था। इसी रेलवे स्टेशन पर हर शाम ट्रेन आने के वक्त में भी स्टेशन के किसी टूटे फूटे मेज़ पर आकर बैठ जाता। लोगों को आते जाते देखता, कुछ मुतमईन नज़र आते तो कुछ मुस्तरिब। ट्रेन जाते ही स्टेशन खाली हो जाता। हर शाम सूरज डूबते ही स्टेशन के करीब दरख्तों के पंछी भी लौट आते और मैं भी वापस घर की राह लेता। सूरज ढल चुका था। हल्की हल्की निहायत यकबस्ता हवा चल रही थी। बादल गहरे होकर मौसम को मज़ीद ठंडा कर रहे थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। मुझे अपनी महबूबा की तलाश थी। स्टेशन के ऐन वस्त में चाय का क्लोता खोखा था जो पहले ना था और यकीनन अब मुकामी लोगों ने ही बनाया था। मुझे मेरी महबूबा मिल गई थी। टहलते हुए उसी जानिब क्या एक चाय की प्याली मंगवा कर हाथ में थामे स्टेशन का जायज़ा ले रहा था। चाय की चुस्कियां भरते उन चंद खाली शॉपरों को देख रहा था जो यकीनन लोगों के फेंके हुए थे और अब हवा के रहमो करम पर इधर से उधर घूम रहे थे। चंद लोगों के सिवा स्टेशन पर कोई न था। मैं अपनी महबूबा चाय पीने के बाद स्टेशन से निकला। सर्दी बढ़ती जा रही थी। स्टेशन के बाहर अक्सर तांगे खड़े होते थे, लेकिन आज कोई न था। शायद सब सवारियां लेकर जा चुके थे और कुछ मैंने भी अपना वक्त चाय पीने में गुजार दिया था। जैकेट के पूरे बटन बंद करके मैं अब पैदल ही चल पड़ा। स्टेशन से सीधा रास्ता अंदर बाज़ार की तरफ जाता था। ये 5-6 गांव के लोगों के लिए वाहिद बाज़ार था जहां ज़रूरत की अशिया मिल जाती थी। चूँकि ये कस्बा था तो शाम होते ही दुकानें बंद करके लोग घरों को लौट जाते थे। मैं अब सोच रहा था कि चाय के चक्कर में गलती कर बैठा हूँ। चलते चलते बाज़ार एक सड़क पर ख़त्म होता था जहाँ भी कुछ तांगे बान मिल जाते थे करीबी कस्बों में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पहुँचकर मुझे ये एहसास हो गया कि मैं ही देर कर चुका हूँ। बादलों की गरज के साथ ही बारिश शुरू हो गई। मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ बाज़ार की एक बंद दुकान के बैरूनी टीन की छत के नीचे खड़ा होकर किसी गाड़ी की तलाश में था। गालिबन 1 घंटे से ज़ायद मैं वहाँ खड़ा रहा। बारिश रुक गई, लेकिन गाड़ी तो दूर, अब मेरे अलावा कोई इंसान भी वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरा भी पूरी तरह छा गया था। सर्दी बेपनाह बढ़ गई थी। मैंने बैग से अपना मफलर निकालकर गर्दन के गिर्द लपेटा और पैदल ही गांव की जानिब चल पड़ा, जो बाज़ार से 3 किलोमीटर दूर था। बचपन में स्कूल से मिलने वाली गर्मियों की छुट्टियां गुजारने मैं नानी के यहाँ इस गांव में आ जाया करता था। नानी का घर गांव के आखिरी कोने पर था, जिसकी दोनों जानिब दरवाजे थे। एक गांव की जानिब जाता था और दूसरा सड़क की जानिब, जो एक तरफ दूसरे कस्बों तक और उसी बाज़ार तक जाती थी जिससे मैं पैदल आ रहा था। मैं अली महमूद खलीजी मुल्क में एक निजी कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करता था। वालिद पहले से वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने एक एक करके सारी फैमिली को वहीं बुला लिया था। नानी का इंतकाल हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ नाना और 3 मामू और उनकी बीवियाँ थीं। गांव में एक मेला लगा करता था। मैं उसी मेले को देखने आया था। जहाज़ अपने वक्त से 2 घंटे ताख़ीर से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा। वहीं से रेलवे स्टेशन क्या आखिरी ट्रेन माड़ी इंडस के नाम से थी, जो लाहौर से वही निकलने वाली आखिरी ट्रेन थी जिसमें मैं आया था। गांव के इस मेले की इंतज़ामिया मेरे नाना और मामू ही थे। इस मेले में पूरा गांव शरीक होता था। मैं बचपन में देखा करता था रंग बरंगी बर्फ़ वाली कुल्फ़ियाँ, लकड़ी की बंदूक, मिट्टी के लट्टू, कागज़ की कश्तियाँ, ये सब मैं फिर से देखना चाहता था। इंसान ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुँच जाए, लेकिन उसके माजी के कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जिन्हें वो कभी भुलाना नहीं चाहता।
جب وہ زندگی کی بھاگم بھاگ سے تھک جاتا ہے تو وہ اپنے ماضی کے ان لمحات کی تمنا کرتا ہے جس میں وہ کبھی بے فکری سے بھرپور جیا تھا۔ تبھی میں بھی اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر گاؤں کی جانب چل پڑا، لیکن میں ابھی راستے میں تھا اور اب چلتے چلتے سوچ رہا تھا کہ کاش گاؤں کی جانب ٹرین کے علاوہ کوئی اور بھی راستہ ہوتا۔ بازار سے نکلتے ہی کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی جس کو پار کرنے کے لیے ایک پل تھا، جس کے ایک طرف چھوٹی سی جھونپڑی جہاں کسی وقت میں ایک ضعیف بزرگ چند سبزیاں اور پھل بیچتے تھے۔ گاؤں سے آنے جانے والے بزرگ اکثر یہاں بیٹھ کر اس ضعیف کے ساتھ حقہ پیتے تھے۔ میں ایک لمحے کو وہاں رکا، اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھتا رہا اور اس کی خستہ حالی سے صاف ظاہر تھا کہ اب یہاں کوئی باسی نہیں ہے۔ میں ٹھنڈی آہ کے ساتھ ماضی کی یادوں کو جھٹکتا ہوا چل پڑا۔ نہر کا ٹوٹا ہوا پل رات کے وقت اور بھی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اسی پل کو پار کرتے وقت بہتے پانی کی آواز میں اچانک لگا جیسے کوئی چیز گری ہو۔ بہت تیز آواز تھی۔ میں وہیں رک گیا اور اس جانب دیکھنے لگا جہاں سے آواز آئی تھی۔ کچھ لمحے اسی جانب توجہ مبذول رکھی، لیکن اب وہاں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں سر جھٹک کر پھر آگے چل پڑا۔ پل سے اترتے ہی یہ کچی سڑک گاؤں کی جانب جاتی تھی، جو پہلے تو تھوڑی کشادہ تھی، لیکن اب اس کی دونوں جانب بڑی بڑی جھاڑیاں اگ چکی تھیں جس سے یہ سڑک اب کشادہ نہیں رہی تھی۔ یہ کچی سڑک کھیتوں کے بیچوں بیچ باقی قصبوں تک بھی جاتی تھی۔ ان میں سب سے پہلا گاؤں ہی میری منزل تھا۔ اب یہ سڑک بمشکل 7 فٹ چوڑی رہ گئی تھی۔ میں ایک لمحے کو وہاں رکا، اس سڑک کا جائزہ لیا جو اب بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ اب ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس رکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں پھر سے تیز قدموں کے ساتھ آگے کی جانب سیدھا چل پڑا، جہاں بارش کی وجہ سے اب کیچڑ تھا۔ مجھے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ چلنا ہی تھا۔ گہرے بادل، کالی سیاہ رات، بادلوں کی گرج، یک بستہ ہوا سے میرے دانت بج رہے تھے۔ میں اپنی ہی دھن میں چل رہا تھا کہ میری حس نے مجھے بتایا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں ایک دم سے رکا اور فوراً پیچھے دیکھا، لیکن میرے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کندھے پر بیگ درست کیا اور پھر سے چل پڑا۔ مجھے چلتے چلتے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور اب بارش تھم چکی تھی۔ بادل آہستہ آہستہ صاف ہو رہے تھے۔ چاند بھی ان کے درمیان اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ چاند کی روشنی سے اب راستہ دکھائی تو دے رہا تھا، لیکن نہایت خوفناک لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے مجھے پھر محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ کیچڑ کی وجہ سے یہ آواز صاف محسوس ہو رہی تھی کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں خود آگے چل رہا تھا، لیکن میری قوت سماعت میرے پیچھے آنے والی آواز پر مبذول تھی۔ میں اب تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے آنے والی آواز میں بھی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب دیکھوں گا کہ پیچھے کون ہے، سو میں وہیں رک گیا۔ میرے ساتھ ہی پیچھے آنے والے قدموں کی آواز بھی تھم گئی۔ رات کی گہری خاموشی میں دور کہیں گیدڑوں کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ چاند اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ خوف مجھ پر غالب ہو رہا تھا۔ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بنا پیچھے مڑے ہی اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں مجھے یہی سوال سنائی دیا، کون ہے؟ مجھے سن کر سکون ہوا کہ شاید کوئی میری طرح اسی راستے سے آ رہا ہے۔ میں نے خوف کو زائل کرتے ہوئے کھڑے کھڑے گردن گھما کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میری سانس جہاں تھی وہیں رک گئی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ میری ہی طرح مجھے کھڑے کھڑے گردن گھما کر دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی دوسرا نہیں، میں خود ہی تھا۔ ہاں، وہ بالکل میں تھا۔ جس انداز سے میں کھڑا تھا وہ بھی اسی انداز سے کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا۔ ٹھیک اسی انداز میں وہ بھی چیخا اور کلمہ اس نے بھی پڑھا، جس کے فوراً بعد میں نے ایک جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو منظر مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ جس انداز میں دیکھ رہا تھا وہ بھی اسی انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے میری مخالف سمت بھاگ رہا تھا۔ میں اور بھی تیز رفتار سے بھاگنا شروع ہو گیا۔ اس دوران میرا بیگ کہیں گر گیا جسے اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔
काफ़ी भागने के बाद जो मुड़ कर पीछे देखा तो अब सन्नाटा छा चुका था। मैं एक जगह रुक कर हाँप रहा था। मेरा जहन माऊफ हो चुका था। इस तरह के वाक़यात से मेरा कभी सामना नहीं हुआ था। मैं अकेला ही था, यही एहसास मुझे और खौफज़दा कर रहा था। मैं बस कलमा पढ़े जा रहा था। ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के हालात का सामना था। उखड़ी सांसों का तवाज़न बहाल करने के बाद मैंने अपने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। मेरे चारों तरफ खेत ही खेत थे। मैं भागते हुए अपना रास्ता खो बैठा था। तभी दूर एक रोशनी का ह्योला नज़र आया। मैं अपने आसाब पर काबू पाकर उसी जानिब चल पड़ा कि शायद कोई ज़ीरू मिल जाए। लगभग आधे मील की मुसाफत के बाद रोशनी कुछ वाज़े होने लगी। चांद की चांदनी में नज़र आ रहा था वहाँ एक झोंपड़ी सी थी। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। अक्सर गांव के किसान खेतों की हिफाजत के पेशे नज़र इस तरह की झोंपड़ी बनाकर सोया करते थे। सो चलते चलते मैं उस झोंपड़ी के दरवाजे के सामने आकर रुका। लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा था। रोशनी उस दरवाजे के छेद से आ रही थी। गालिबन चिराग की रोशनी थी। दरवाजे के कुछ फासले पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके नीचे एक हाथ से चलाने वाला नलका लगा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ दी कि कोई है, मुझे मदद चाहिए, शहर से आया हूँ। मैंने ये सब एक ही सांस में कह डाला। कुछ लम्हों तक इंतज़ार किया लेकिन आगे से कोई जवाब न आया तो मैंने परेशानी के आलम में दरवाज़ा अंदर की जानिब धकेला। वो चूं चूं की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। सामने ही एक पानी वाला मिट्टी का बना मटका पड़ा था जिसके ऊपर एक प्याला, उसके साथ एक मिट्टी के चबूतरे पर चिराग जल रहा था। इन चीज़ों के अलावा अंदर कुछ भी नहीं था। अचानक चिराग बुझ गया। चिराग बुझते ही अंधेरा छा गया। गीदड़ों के रोने की आवाज़ें फिर से शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में गीदड़ों की रोने की आवाज़ नौमौलूद बच्चों के रोने जैसी आवाज़ थी। मैं घबरा कर पीछे की जानिब मुड़ा। झोंपड़ी से बाहर निकलते ही सामने देखकर चौंक गया। कोई सफ़ेद लिबास में इसी जानिब चला आ रहा था। उसके एक हाथ में लालटेन थी जिसमें जलने वाली आग निहायत मध्यम थी। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाते उसकी जानिब चलने लगा कि मैं उस तक खुद जाकर मदद तलब करूं। मैं जैसे ही उसके करीब गया उसका चेहरा देखते ही चीख पड़ा। वो सफ़ेद लिबास कफन था और कफन में मलबूस मेरा हमशक्ल ही था। उसे देखते ही मेरा दिल डूबने लगा, बल्कि मुंह से आवाज़ ना निकल पा रही थी। बमुश्किल में ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा जिसकी सिर्फ मुझे पहली आयत ही आती थी। वो मेरे सामने खड़ा आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मैं सिर्फ पहली आयत को दोहरा रहा था लेकिन वो मुकम्मल पढ़ रहा था और मुझसे भी बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा था। मैं सख्त सर्दी में भी पसीने में भीग चुका था। मैंने ऊंची आवाज़ में दोबारा से कलमा पढ़ना शुरू किया और एक जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। खौफ से मुझे अपने कदम भी निहायत भारी महसूस हो रहे थे। मैं मुसलसल भागता जा रहा था। काफ़ी देर बिना पीछे देखे भागते हुए मुझे अपने सामने एक ऊंची दीवार नज़र आई जिसकी ऊंचाई तकरीबन 4 फुट थी और दूर तक फैली हुई थी। मैं सीधा उसी दीवार तक गया। दीवार पर हाथ रखकर उछलकर दूसरी जानिब को कूद गया और वहीं बैठ गया। मेरी सांस उखड़ चुकी थी। भागते हुए पिंडलियाँ कई जगहों से बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थीं। मैं थकन से चूर चूर हो चुका था। मेरा जहन मऊफ हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पिंडलियों के ज़ख्म ठंडी हवा लगने से बहुत दुखने लगे थे। सर्दी अपने अरूज पर थी। मैं काफ़ी देर दीवार का सहारा लिए बैठा रहा। मुसलसल कलमा पढ़े जा रहा था। दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, मेरी मदद फरमा। अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्या मैं जिन्नात के घेरे में हूँ। लेकिन ये बात मुझे हैरत ज़दा कर रही थी कि वो मुझसे बेहतर कुरान पढ़ रहे थे। मुझे अब याद आ रहा था कि मैं तो नमाज भी कभी कभी पढ़ता हूँ और आखिरी बार कुरान कब खोला ये तो मुझे याद भी नहीं। बचपन में जो सूरतें याद की थी वो तो मैं काफ़ी हद तक भूल चुका था। आयतल कुर्सी भी मैंने पूरी याद की थी जिसकी अब पहली आयत के अलावा सब भूल गया था। दिल ही दिल में मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था, मोहलत मांग रहा था। सच्चे रब को याद करके दिल को ढारस सी हुई तो अब मैंने जैसे तैसे खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया और इरादा किया और इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ये दीवार दूर तक फैली अंधेरे में गुम हो जाती थी। मैं नाक की सीध में चल पड़ा। ये साफ़ सुथरी जगह थी, कोई झाड़ियाँ वगैरह नहीं थी। चलते चलते सामने एक मेहराब सा नज़र आया, लेकिन ये मस्जिद के मेहराब के मुकाबले में बहुत बड़ा था।
محراب جس میں امام کھڑا ہو کر جماعت کرواتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ غالباً یہ عید گاہ ہے۔ میں سیدھا محراب میں جا کر بیٹھ گیا، سوچا اب صبح تک یہیں رہوں گا۔ یہی سوچ کر لیٹ گیا۔ موسم کے تیور ایک بار پھر بدل چکے تھے، ہوا میں ٹھنڈک مزید بڑھ رہی تھی، شاید بارش کا امکان تھا۔ آنکھیں بند کیے اچانک مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی، ایسے جیسے میرے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو مجھ سے کچھ فاصلے پر میں نے ایک شخص کو کھڑے پایا اور اس کے پیچھے بہت سے لوگ جمع تھے جو صفے بنائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سب بالکل خاموش تھے۔ میں لیٹے لیٹے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے کھڑا شخص پیچھے کی جانب مڑا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، میت کو دفنانے کا وقت ہو چکا ہے، نماز جنازہ مکمل ہوئی۔ یہ سنتے ہی میں یک لخت وہاں سے اٹھا اور بنا سمت کا تعین کیے بھاگ پڑا۔ یہ کھلا میدان تھا جس کے چاروں طرف 4 فٹ کی دیوار تھی۔ بھاگتے ہوئے یہ خیال مجھے لرزا رہا تھا کہ وہ جگہ عید گاہ نہیں بلکہ جنازہ گاہ تھی، اور جس جگہ میں لیٹا تھا وہ جگہ میت رکھنے کی جگہ تھی۔ میں سیدھا اسی دیوار کے پاس پہنچا اور ایک بار پھر پھلانگ کر دوسری جانب کود گیا اور اٹھ کر پھر بھاگنے لگا۔ گہرے بادلوں نے چاند کی روشنی کو ماند کر دیا تھا، اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، میں اندھا دھند بھاگے جا رہا تھا۔ یہ جگہ ناہموار تھی، بہت سے اونچے نیچے مٹی کے ٹیلے سے بنے ہوئے تھے جنہیں میں پھلانگتے ہوئے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ میں چکرا کر 2-3 قدم لڑکھڑا کر ایک گہری کھائی میں گر۔ میں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میرا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ میرا پاؤں گرنے کی وجہ سے شدید زخمی تھا۔ میں درد سے کرا رہا تھا۔ یہ کھائی کافی گہری تھی لیکن بہت ہی تنگ تھی۔ میں دور سے کراتے ہوئے تھک ہار کر بیٹھ گیا اور کھائی سے نکلنے کے متعلق سوچنے لگا۔ اچانک میرے اوپر کچھ گرا اور میں ہڑبڑا کر اوپر دیکھنے لگا۔ اوپر دیکھتے ہی اوپر کا سانس اوپر رک گیا اور نیچے کا نیچے۔ اوپر کچھ لوگ اس کھائی کے چاروں جانب کھڑے تھے جو بالکل میرے ہم شکل ہی تھے۔ ان میں کچھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے تھے، جبکہ ان میں سے کچھ مجھ پر مٹی ڈال رہے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جن کو میں مٹی کے ٹیلے سمجھ رہا تھا وہ قبریں تھیں، اور یہ جگہ قبرستان ہے اور میں خود ایک قبر میں موجود ہوں۔ میں نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا لیکن اب سب دعا چھوڑ کر مجھ پر مٹی ڈالنے لگے۔ میں مسلسل چیخ رہا تھا۔ اچانک وہ رک گئے اور ایک جانب چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی گہری خاموشی میں دور کہیں آذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ خوف سے مجھے میری سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جو اب آذان کی آواز سنتے بحال ہونے لگی تھی۔ میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ اب قبر کے اندر خود آذان کے الفاظ بلند آواز سے دہرا رہا تھا۔ آذان کے مکمل ہوتے ہی میں نے ہمت کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ چند کوششوں کے بعد میں کامیاب ہو گیا لیکن باہر ابھی بھی اندھیرا تھا۔ یہ غالباً تہجد کی آذان تھی۔ قبرستان کی خاموشی اور قبرستان کا منظر مجھے دہشت ناک لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں سے آذان کی آواز کی سمت کا تعین کیا اور اسی جانب دوڑ پڑا۔ کافی دیر کے بعد مجھے سامنے ایک چھوٹا سا مینار نظر آیا۔ میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا خدایا یہ مسجد ہی ہو۔ اللہ اللہ کر کے میں اس مینار کے پاس آیا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ یہ چھوٹی سی مسجد تھی جس کے فاصلے پر کچھ کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے سب نظر انداز کر کے مسجد کے اندر کا رخ کیا۔ ایک گہری نظر سے مسجد کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا۔ مسجد کے چاروں کونوں میں صرف چراغ جل رہے تھے۔ انہی کی روشنی میں دیکھا کہ مسجد مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اندر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے لباس صاف کیا، وضو کے لیے جگہ تلاش کی جو ایک ہاتھ والے نلکے کی شکل میں مل گئی۔ وضو کیا اور آتے ہی رب کے حضور سیدھا سجدے میں چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون سی نماز کا وقت تھا، میں بس سجدے میں تھا اور روئی جا رہا تھا۔ روتے روتے میری تو ہچکیاں بند گئیں۔ اسی دوران کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک آواز آئی، بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے سر اٹھایا، سامنے ایک پرسکون چہرے والے بزرگ کو پایا۔ وہ پوچھنے لگے، بیٹا تم مسافر ہو کیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میں اس مسجد کا مؤذن اور امام ہوں۔ میں ان کے گلے لگ کر پھر سے رونے لگا۔ وہ مجھے تھپکی دیتے ہوئے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ میں نے مختصراً انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے مجھ سے میرا اور میری والدہ کا نام پوچھا۔ میرے بتانے پر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ خاموش رہے اور پھر جواب دیا کہ بیٹا اس سارے معاملے کے بہت سے پہلو ہیں۔
سب سے پہلے تو جان لو کہ کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ غور سے سنو، وہ سب جنات تھے، لیکن مسلمان جنات تھے، اور اگر ہم نماز اور قرآن سے دور ہیں تو ہم تقریباً مردہ ہی ہیں۔ وہ تفصیل سے بیان کیے جا رہے تھے کہ سب سے پہلے مجھے جو نظر آیا وہ میرا نفس تھا، یعنی ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ دوسرے جو لالٹین کی مدھم روشنی تمہارا ایمان تھی، جو غفلت کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ جنازہ گاہ کو عیدگاہ سمجھنا ایسا ہی ہے کہ تم دنیا کی ہمیشہ کی زندگی کے دھوکے میں رہو گے اور ایک دن تمہارا جنازہ بھی پڑھا دیا جائے گا۔ آخر جو تمہیں دفنانے کا عمل تھا اس پر بھی تمہارے اپنے اعمال ہوں گے، چاہے تو نماز اور قرآن کو چھوڑ کر خود کو زندہ مردہ بنائے رکھو یا عبادت کے ذریعے اللہ سے ناطہ جوڑے رکھو۔ میں سمجھ گیا تھا یہ سب اللہ کی جانب سے مجھے تنبیہ تھی کہ سیدھے راستے پر آؤ۔ میں سنتے ہی پھر سجدے میں چلا گیا۔ میری منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل پا رہا تھا، بس دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ طویل سجدے کے بعد سر اٹھایا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص لاٹھی کے سہارے چلتا مسجد کے اندر آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چونک گیا اور وہیں کھڑے کھڑے زور سے اپنی پکڑی ہوئی لاٹھی کو زمین پر مارا اور بولا، فجر کی اذان پڑھو، اور یہ کہتے ہی وہ واپس چلا گیا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کو میرا یہاں ہونا ناگوار گزرا۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس چلا گیا۔ میں نڈھال سا ہمت کر کے اٹھا اور اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں اور آذان، بمشکل آذان کے الفاظ ذہن میں دہراتے ہوئے مسجد کے اندر مٹی کے بنے محراب میں کھڑا ہو کر اپنی زندگی میں پہلی بار آذان پڑھ رہا تھا۔ آذان مکمل کرتے ہی میں اسی جگہ بیٹھ گیا اور میں بے یقینی سی کیفیت میں تھا کہ میں نے آذان مکمل پڑھ لی۔ کچھ لمحات گزرنے پر مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے مسجد کے بیرونی جانب دیکھا تو بہت سے لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ سب بزرگ تھے، سروں پر امامے باندھے۔ وہ غالباً 10 سے 11 تھے۔ ان میں سے ایک نے اقامت پڑھی اور پھر سب میری جانب دیکھنے لگے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران ان میں سے ایک بزرگ نے میری جانب ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، امامت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہی شخص تھا جو لاٹھی کے سہارے مسجد میں آیا تھا۔ میں حیرت زدہ تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی کچھ بولنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے کہا، ہمارے قبیلے کی روایت ہے جو پہلے مسجد میں داخل ہو وہی اذان دے گا اور وہی امامت کروائے گا۔ آج آپ پہلے آ گئے ہیں، یہ شرف آپ کو ملا ہے، مبارک ہو۔ ایک اندیکھی سی طاقت کے زیر اثر میں کھڑا ہوا۔ میرا ذہن تو بالکل معاف تھا۔ میں نے تکبیر پڑھی اور ہاتھ باندھے، قرأت پڑھنے لگا۔ اب میں قرآن کی وہ صورتیں پڑھ رہا تھا جو مجھے یاد بھی نہیں تھیں۔ کیسے منہ سے تلاوت نکلے جا رہی تھی یہ میں نہیں جانتا۔ تشہد مکمل کرتے ہی دائیں جانب سلام پھیرا۔ جیسے ہی بائیں جانب سلام پھیرا مسجد میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ سلام پھیرتے ہی چراغ بجھ گئے۔ میں فوراً پیچھے مڑا اور مڑتے ہی دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں شدید خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ میرا دل ڈوبنے جا رہا تھا۔ اسی دوران مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں ایک جانب لڑک گیا۔ پرندوں کے چہچہانے سے میری آنکھ کھلی۔ میں یک لخت اٹھ کھڑا ہوا، تیزی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں ایک درخت کے نیچے تھا۔ میرے آس پاس بے شمار درخت تھے۔ نظر دوڑاتے ہی میری نظر ایک چیز پر رک گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے چلانے والا نلکا تھا اور میں پہچان گیا تھا یہ وہی تھا جہاں سے کل رات میں نے وضو کیا تھا، لیکن یہاں اب نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی مسجد۔ میں یہ سوچ کر کانپ گیا کہ وہ سب کے سب جانتے تھے۔ ارد گرد دیکھنے سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں ایک باغ میں ہوں۔ دور ایک شخص کو جاتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ میری آواز سن کر رک گیا۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا، سلام کیا اور بنا اپنا تعارف کروائے سیدھا اپنے گاؤں کا نام بتا کر پوچھنے لگا۔ اس نے ایک نظر میرے حلیے پر ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے سمجھانے لگا۔ راستے کا تعین کرتے ہی میں تیزی سے اسی جانب چل پڑا۔ میں نہایت تیزی سے چلتے ہوئے اپنے دماغ میں جھانک رہا تھا۔ میرے دماغ میں یہ سوال تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا؟ جواب میں ایک ہی بات جو میرے اندر گونج رہی تھی وہ یہ کہ جب وہ توبہ قبول کرنے پر آتا ہے تو بے نمازیوں سے بھی امامت کرواتا ہے۔